اور افغانستان وہ ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے یا یہ کوئی موبائل سنیچر نہیں ہے کہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے. یہاں پر آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے. ہمارے پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں بار بار بیٹھ کر کہ جی ہم طالبانوں کو لا رہے تھے, ہم طالبانوں سے مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات ہم نے بالکل پہلے بھی بات کی ہے, اب بھی ہم کرتے ہیں, لیکن رزلٹ آپ دیکھیں. کرک میں حملہ ہوا, پوری کی پوری کرک کی عوام نکل آئی. بنو میں حملہ ہوا, بنو کی عوام نکل آئی. لکی کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ کرے گا اپنی فورسز کے ساتھ پہلے ہم لڑائی کریں گے. خیبر جو اس وقت ایسے حالات میں ہے کہ ابھی تک ہمارے ٹی ڈی پیز بہت سارے کچھ گاؤں میں شفٹ نہیں ہوئے, اب تک اتنا ایک وہ سینسٹیو ایریا ہے. کل رات کو حملہ ہوا ہے, پوری کی پوری عوام نکلی ہے, حملہ چیک پوسٹ پہ ہوا ہے, انہوں نے حملے کو پس کیا ہے کہ جی ہم لڑیں گے. یہ وہ میں پالیسی جو کو بتا دوں. اب جو ملک میں حالات ہیں اس وقت پولیٹیکل جو ہماری ایک نان اسٹیبلٹی ہے اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ, دھرنے ہوں, پروٹیسٹ ہوں یا نہ ہو. لیکن عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے اس وقت دنیا میں آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. یہاں پر عمران خان کو رہا کیا جائے, اور ساتھ ساتھ جو ملک میں امن و امان کے حالات ہیں اس کے قصوروار ہماری پالیسیز اینڈ فالوڈ بائی جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی رجیم چینج کرنے کے بعد, تو آپ اٹھا لیں, میں ریکارڈ کی بات کروں گا 2018 اور جب تک عمران خان تھا آپ اٹھائیں کتنے واقعات ہوئے, کتنے حملے ہوئے, کتنے خودکش ہوئے, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا, ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. مذاکرات کے بغیر افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کی میرے صوبے کی ایک بارڈر ہے, اور افغانستان وہ ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے یا یہ کوئی موبائل سنیچر نہیں ہے کہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے. یہاں پر آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے. اپنی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں, ان کی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں. اور افغانستان کے لیے تو جنگ ان کے لیے تو بزنس ایز یوزول ہے. ان کی تو 2 نسلیں جنگ میں پیدا ہوئی ہیں. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں افغانستان سے جب بات کرتا ہوں مذاکرات کی اس لیے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہی مذاکرات ہے. ہمارے پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں بار بار بیٹھ کر کہ جی ہم طالبانوں کو لا رہے تھے, ہم طالبانوں سے مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات ہم نے بالکل پہلے بھی بات کی ہے, اب بھی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے رجیم چینج کے بعد, ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور اپروول ہوئی ہے کہ طالبانوں سے مذاکرات کیے جائیں. سائن موجود ہے, میٹنگ موجود ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ دیکھ لیں اس کو. تو یہ الزامات لگا کر میں آپ پہ الزام لگاؤں, آپ میرے پہ الزام لگائیں, اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں نے جو کرسی اون کی ہے اس پہ جو پیچھے ہوا ہے مجھے اون کرنا پڑے گا, مجھے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے غلط فیصلہ کیا ہے اور مجھے پتا چلا کہ فیصلہ غلط تھا تو مجھے اس فیصلے کے لیے اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا پڑے گا. انا کا مسئلہ بنا کر ہم ملک کو ایک ایسی طرف دھکیل رہے ہیں کہ نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے اچھی اکانومی کی طرف, نہ ہماری ڈائریکشن ہے اپنے اس ملک میں امن و امان کی طرف, اور نہ ہی اس خطے میں ہم کوئی ایسا کردار ادا کر پا رہے ہیں. ہم سب نے اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ایسا ایک برج ہے عوام کے درمیان بھی اور حکمرانوں کے درمیان, اور اسی طرح میڈیا ایک برج ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے درمیان بھی, کہ وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, عوام کیا سوچ رہی ہے, دوسرے ممالک آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اور آپ کی کون سی پالیسیز ہیں جس سے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جو آپ کو ملنے چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور وہ نیشنل ڈائلاگ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمران خان اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کی 4 صوبوں میں اے جے کے اور گلگت بلتستان میں ایک بھرپور نمائندگی ہے, پاپولیرٹی بھی ہے, نمائندگی بھی ہے, فالوئنگ بھی ہے. اس کو جیل میں رکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے, یہ ناممکن ہے. اس وقت اعتماد کی یہ پوزیشن ہے کہ جب مجھے یہ صوبہ ملا تو آپ یقین کریں کہ لکی میں میری پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ فوج کو نکالو یہاں سے, پھر بنو فالوڈ بائی ٹانک, ڈی آئی خان,
वजीरिस्तान, हर तरफ ये बात चल रही है। इन हालात में सुबह मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना प्रोविंशियल इलेक्शन प्लान एज अ होल उस पर काम शुरू किया है, और उसमें पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि कोई ऐसी जंग आप आवाम के बगैर नहीं जीत सकते। यू हैव टू विन द हार्ट्स। उस पर हमने काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट आप देखें। करक में हमला हुआ, पूरी की पूरी करक की अवाम निकल आई। बन्नू में हमला हुआ, बन्नू की अवाम निकल आई। लकी की अवाम ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई दहशतगर्द हमला करेगा अपनी फोर्सेस के साथ पहले हम लड़ाई करेंगे। खैबर जो इस वक्त ऐसे हालात में है कि अभी तक हमारे TDPs बहुत सारे कुछ गांव में शिफ्ट नहीं हुए, अब तक इतना एक वो सेंसिटिव एरिया है। कल रात वहां हमला हुआ है, पूरी की पूरी अवाम निकली है, हमला चेक पोस्ट पे हुआ है, उन्होंने हमले को पस किया है कि जी हम लड़ेंगे। ये वो मैं पॉलिसी जिनको बताता हूं और इसके अमल नहीं करते, तो मैं उसके रिजल्ट दे रहा हूं आपको। यहाँ पर ये रिजल्ट आपके सामने है, कोई मैं दावे नहीं कर रहा, ये रिजल्ट्स हैं। वो कहते हैं ना एक्शन नॉट वर्ड्स, वर्ड्स भी नहीं रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और ये आपके सामने हैं इस वक्त। तो मैं इनको इसी पॉलिसी का कह रहा हूं कि आप इस पॉलिसी पे आए और इस पॉलिसी पे बैठे। और दूसरी बात कि जब तक हम बैठ के ये तय नहीं करेंगे कि ये जंग जीतने के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या लॉजिस्टिक चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं किस चीज़ का आंसरेबल हूं, आप किस चीज़ की आंसरेबल हैं, तब तक ये प्रेजेंटेशंस और ये मीटिंग्स और ये प्लान और ये कोई नाम दे देना, ये ऑपरेशन जो हमने किए, मैं क्यों ऑपरेशन के खिलाफ हूं? क्योंकि ऑपरेशन से मेरे सूबे में तबाही हुई है, फायदा कोई नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन से फायदा होता तो मैं उसकी हिमायत जरूर करता। ऑपरेशन से तो मेरे लोग मजीद मुखालिफ हो गए हैं, नुकसान भी उठाए, जाने भी कुर्बान हुई, फाइनेंशियली भी नुकसान उठाया, सूबे ने उठाया, इंडिविजुअल ने उठाया, और रिजल्ट क्या निकला उसका? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो हम कुछ चीज़ों की मुखालफत करते हैं तो हम हालात को देख के करते हैं, क्योंकि हम आवाम के अंदर हैं, हम आवाम की राय का जायज़ा लेते हैं। इमरान खान ने हमें यही सिखाया है कि आवाम की राय को देखते हुए, आवाम के सेंटिमेंट को देखते हुए, आवाम के साथ आवाम को करने के लिए आवाम की राय के साथ चलना पड़ेगा। और यही मेरा इन सबको ये रिक्वेस्ट है, और मेरी इस पूरी स्टेट को, तमाम इदारों को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इन बातों पर जो मैं आपको कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया है, गवर्नेंस के हवाले से ही बताया है आपको, करप्शन के हवाले से ही बताया है आपको, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बताया है, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हर तरह के इन 13 महीनों में हर तरह के रिजल्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो हमारे सामने हैं, विद द पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की हुई है। तो इस पॉलिसी को आप भी अडॉप्ट करें, बावजूद इसे क्या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट्स हैं। तो अगर ये सारे मिल के कोऑपरेट करके और अनाज से निकल के इमरान खान को रिहा करके हम इस पर बैठ जाएं, तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो अपना एक एज अ पाकिस्तानी हम लोग अचीव ना कर सके। इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है, इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और इबादतें भी कबूल करे, हमें तौफीक दे कि हमारे लोग अपनी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ ईद की मना सकें, और हमें ये तौफीक दे कि अपने मुल्क के लिए हम किरदार अदा कर सकें, और हमारे अंदर से ये ज़ाती इंटरेस्ट के बजाय हमारे अंदर कौमी मफाद का जो है वो एक जज्बा अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा करे और उसे हमें सरशार करे, और हमें तौफीक दे कि हम उन लोगों में शामिल हों, कल याद किया जाए कि ये वो नस्ल थी जिसने पाकिस्तान के वो मसाइल हल किए थे जो मसाइल हमारे बावजूद ने देखे या हमने देखे, हमारे बच्चे उसको ना देखें। आमीन। बहुत शुक्रिया।